حدیث کے حکم میں یا مسائل کے حکم میں علماؤں کا نہیں، علماء کا، علماء تو خود جمع علم کا ہے، علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ جمہور علماء کی رائے لیا جائے، اور بعض علماء کی رائے ہے کہ دلائل جس کی مضبوط ہو ان کی بات لی جائے۔ حدیث کے حکم میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کو ضعیف کہہ رہا ہو، تو کس پر عمل کیا جائے، سوال یہی کر رہے ہیں۔ بے شک ہمیں پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے کوئی چیز جب تک یقین نہ ہو کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے، تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث کیسے جھوٹی ہوگی، حدیث کیسے جھوٹی ہوگی؟ پیارے رسول کی طرف جھوٹا آدمی کچھ گڑھ کر کے اور منسوب کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی رہیں کہ بخاری شریف کی سند لے کر کے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، صحابی کے ذریعے سے کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا۔ ایسے جھوٹے لوگ بھی ہوئے ہیں، اپنی بات کے ساتھ صحیح احادیث کی سند ایک دوسرے سے جو بیان ہوتی ہے وہ اس میں جوڑ کر کے اور بیان کرتے تھے۔ اتنے غدار لوگ نہیں ہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہودی بھی اس میں رہے ہوں اور غیر مسلم بھی اس میں مسلمانوں کے دین کو میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے عقائد میں اس قسم کی احادیث کی ایجاد کیا ہو۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کا اختلاف ہو، لیکن جو قواعد جس کے بارے میں پوری دنیا کے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پیارے رسول کی حدیث کو پرکھنے اور صحیح اور ضعیف کا حکم لگانے میں جو قواعد اللہ کی توفیق سے انہوں نے ایجاد کیے، وہ انہیں کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ اس طرح کے قواعد استعمال کیا انہوں نے یا ایجاد کیا۔ ہمارے سامنے قاعدہ ہے، اگر ایک حدیث آپ نے پائی ایک سند کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ایک کمزور راوی ہیں، دوسری حدیث کمزور راوی صرف حافظے کے کمزور، نہ کہ دیانتداری میں اس کے حملہ ہو۔ اگر دیانتداری پر ان کے گویا جرح کیا جا رہا ہے اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی حدیث پورے طور پر غلط ہے، جھوٹی ہے، اس کو نہیں لیا جائے۔ لیکن کمزور حافظے کے لوگ اگر بیان کر رہے ہیں، سچے ہیں، نماز روزے اور دوسرے معاملات میں سچے ہیں، لیکن حافظہ ان کا کمزور ہے، تو کہا جائے گا یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف جداً نہیں، یا موضوع یا گڑھی ہوئی نہیں، ضعیف ہے۔ اسی حدیث کو دوسرے آدمی بھی بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اچھے حافظے کے ہوں، صحیح حدیث کے راوی ہوں، تو گویا ان کی حدیث حسن لغیری ہوگی، یعنی تقویت ملی اور معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح، اگرچہ حافظے کے کمزور ہیں لیکن یہاں وہ بھولے نہیں ہیں۔ تو اس طرح قواعد جو ہیں وہ استعمال کر کے آپ صحیح اور ضعیف پہچان سکتے ہیں۔ علماء کا اختلاف اگر ہے بھی تو آپ ڈھونڈیں، اگر نہیں آپ کو راستہ مل رہا ہے تو جانب ضعف یعنی ضعیف کی طرف کو ترجیح دیا جائے گا، لیکن اگر دوسری سند سے مل رہی ہے۔ بڑے عجیب مسائل ہیں، زندگی الحمدللہ ہم نے گزاری ہے، اسی میں بڑی دلچسپی ملتی ہے جب اس قسم کے مسائل میں بحث کرو اور الحمدللہ کسی نے ضعیف کہا ہے یا کسی نے صحیح کہا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتاؤ کہ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ آج کل جو پی ایچ ڈی وغیرہ میں تفسیر حدیث میں ہو رہا ہے، انہی کا کام ہے اس قسم کی احادیث کی پیک پچھوڑ کے لیے یہ قواعد استعمال کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قواعد کو آپ استعمال کیجئے، اس کی بنا پر جو حدیث صحیح نظر آئے اس کو صحیح کہا جائے، یا عالم سے پوچھے کہ بھائی کون حدیث زیادہ صحیح ہے، اگر آپ اس درجے کے نہیں ہیں کہ خود پہچان سکیں۔